اب آپ دیکھیے کہ ہمارے کچھ عادات، کچھ معاملات، کچھ طریقے، کچھ رویے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہیں، کچھ بندوں کے ساتھ ہیں. جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں اچھائی کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے. وہ مجھے کافی ہے، وہ میرا رب ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. ابو سعید نے اس بات پہ تعجب کیا ہے کہ بس اتنی سی بات. تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ دوبارہ گن کے بتائیں کیا کیا. کائنڈلی ریپیٹ کہ کس کس پہ راضی ہونا ہے. رضیت باللہ رب، بالاسلام دین وبمحمد. ہم سب کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم ان پہ راضی ہیں، کیا اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، کیا اسلام کے اختیار کرنے پر کہ وہی ہمارا دین ہے، کچھ اور نہیں، راضی ہیں، یا شک کا معاملہ ہے، یا مجبوری ہے، یا کچھ اور. اور اس کو بھی آپ اپنے بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم مسلمان ہو. ضرور پوچھیے گا جا کر، کیونکہ جب تک اسلام کو بطور دین ہم پسند نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ اللہ کی پسند ہے نا. تو جب تک ہماری پسند بھی یہ نہیں ہو جاتی اور پوری خوشی سے اور پورے دل کے ساتھ، تو نہ ہمارے اندر وہ اطمینان آ سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے اندر پھر استقامت آ سکتی ہے. اور پھر ہاؤ کین وی فیل پراؤڈ آف اسلام، اور دین ایز اے دین، وہ چیز نہیں آئے گی. اور ایک دفعہ راضی ہو گئے نا کہ ہاں یہ ہم نے پورے دل و جان سے ایکسپٹ کر لیا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہے، کیونکہ پھر وہ ہماری اپنی چوائس ہے نا. تو جس چیز کو ہم پسند کر کے چنتے ہیں پھر اس پہ جم جاتے ہیں، اور جو کسی وقتی جذبے کے تحت ہم اختیار کرتے ہیں اس پہ جمتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ کر لے کبھی وہ کر لے کبھی، کیونکہ ایک کام میں چین ہی نہیں ان کو. کیوں نہیں چین؟ کیوں نہیں چین؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دین پر راضی نہیں نا، راضی نہیں دین پر. تو اگر راضی ہوتے تو پھر دین پر عمل کرنے، دین کو پروموٹ کرنے میں کچھ بھی رکاوٹ ہے، کچھ بھی مشکل ہے، کچھ مشکل نہیں، تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر کیا آپشن ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور تیسری چیز، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک دفعہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز آپ ہمیں دیں تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنے میں کچھ مشکل نہیں لگتی. ہم کہتے نہیں ہمیں پسند ہے، یہ ہماری چوائس ہے، یہ ہماری اپنی چوائس ہے. اس لیے بہت کلیئر کٹ معیار دے دیا گیا نیکی کا اور انسان کے ایمان کا کہ از اٹ بائی فورس اور بائی چوائس، بائی رضامندی یا بائی مجبوری، کیوں اختیار کیا وہی سب کچھ. تو آپ بھی جو کچھ کرتے ہیں، یا آپ اپنے بچوں یا جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں، سب سے اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو یا اسلام پہ عمل کرنے کو یا اسلام کی خدمت کرنے کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کو کس حیثیت میں قبول کیا ہوا ہے، دل کی خوشی اور رضامندی سے یا مجبوری سے. دیکھیں دنیا کے معاملات میں بھی آپ جب کوئی سودا کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، بعض اوقات مجبوری سے کوئی کام کر رہے تو کوئی جاب کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے آپ کی اپنی چوائس، آپ کی اپنی ڈریم اور آپ کی اپنی مرضی کے مطابق وہ کام. دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ایک پریگنینسی ہوتی ہے رضامندی والی اور ایک ہوتی ہے مجبوری والی، فرق ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز، چاہے کوئی جاب ہو، چاہے کوئی بزنس ہو، چاہے پریگنینسی ہو، چاہے کوئی شادی کا معاملہ ہو، ایک شادی ہے رضامندی کے ساتھ اور ایک ہے مجبوری، چوائس ہی نہیں ہے. تو پورا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے انسان کا. اسی طرح جو لوگ دین کی خدمت کا کام بھی اپنی چوائس کے ساتھ کرتے ہیں اور جو مجبوراً کرتے ہیں، بہت فرق ہے. جب چوائس کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ پورے دل و جان کے ساتھ، پھر آپ کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں. اور اگر مجبوراً کہ اب کیا کہیں گے لوگ، یا پھر کیا ہوگا، یا اب کرنا ہی ہے، پھر وہ لطف نہیں آتا، اس میں حسن نہیں آتا. تو حسن الخلق، خوبصورت اخلاق، خوبصورت رویہ اسی وقت ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں خوبصورتی اس وقت آتی ہے جب اس کو دل و جان کے ساتھ لیا جائے، اپنی چوائس کے ساتھ لیا جائے. تو یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں اسلام کو ایک بوجھ کے طور پہ اٹھائے ہوئے ہوں یا پھر اپنی چوائس کے ساتھ لیے ہوں. اب دیکھیے کہ جو لوگ بائی برتھ مسلمان ہوتے ہیں
ان کا اسلام اور جو لوگ بائی چوائس مسلمان ہوتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ کتنے آگے نکل جاتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے، لا یخافون لومۃ لائم، اور آگے نکلتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اس لیے مسلمان ہے کہ مجھے مسلمان ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ ماں باپ ماریں گے اگر نہیں مسلمان بنیں گے، یا اللہ تعالیٰ سے تھوڑا بہت ڈر لگا تو کہا چلو ٹھیک ہے یہی اسی میں کمفرٹیبل ہے کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ میں سارے یہی کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں. تو ہمیشہ انسان کو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے، اور سوچ سمجھ کے ایک دفعہ جب کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو پھر انسان جم جائے، بس ٹھک جائے اس پر، آندھی ہو طوفان ہو، سردی کا موسم ہو، سخت گرمی ہو، جم جائے. پھر جب ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے میں کوئی تنگی نہیں رہتی، انسان کا دل تنگ نہیں ہوتا، چاہے نماز کا وقت ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، کھلے دل سے سب کچھ کرنا. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ اچھی سے پڑھتی ہوں، خوشی سے پڑھتی ہوں، حسن لانا نا، حسن اخلاق، حسن معاملہ، یا بوجھ سمجھ، انجوائے کرتی ہوں یا نہیں، ٹھنڈک ملتی ہے یا نہیں. اسی طرح روزے آ رہے ہیں، دل کا حال کیا ہے؟ انتظار ہے کہ الحمدللہ شکر ہے کہ ایک ماحول ہوگا اور ایک نیکیوں کا زیادہ موقع ہوگا، یا کتنے گھنٹے کا ہوگا. پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ میں سوچتی ہوں ہر سال رکھتے ہی ہے نا، وہ کئی سالوں سے یہی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا آلٹرنیٹ بھی دیتے ہیں، سردیوں میں بہت ہی چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں. پھر یعنی آپ زندگی کا ایک عرصہ ایک جگہ پر رہتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم نہیں کرتا، وہ بیلنس کر دیتا ہے. کبھی زیادہ لمبا رکھنا پڑتا ہے، کبھی چھوٹا رکھنا پڑتا ہے. جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ چھوٹا کیوں ہے، لیکن لمبا ہو تو ہم اعتراض کرنے لگتے تو یا ڈرنے لگتے. ٹھیک ہے، ایک انسان ہے، قدرتی طور پر ایسی چیزیں ذہن میں آتی، شیطان بھی خوف ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی خوش رہنا چاہیے اور خوشی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جتنی دیر روزے سے رہیں گے اتنا ہی اجر بھی تو زیادہ ہوگا نا. اور پھر اسی طرح زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ کے ادا کرنا، ایک ڈیو ہے، اللہ اتنا نکالنا پڑے گا اور اس سے بہتر ہے میں سونا ہی نکال دوں، اور اس سے بہتر ہے نہیں، خوشی سے، کیونکہ اس پر اجر ہے. تو حسن الخلق، اچھی طرح معاملہ کرنا. پھر اسی طرح وضو وغیرہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. یہ جو آپ کو رکوع اور سجدے کی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اس کا بھی یہی مقصد ہے تاکہ رکوع میں اور خوبصورتی آ جائے، سجدے میں اور خوبصورتی آ جائے، زیادہ ذکر ہو جائے. ورنہ جب تھوڑا سا کرتے ہیں اور بے روح قسم کا کرتے ہیں تو بس ہل جلی ہوتی ہے نماز، اوپر نیچے ہو رہے ہوتے. ورنہ انسان تھوڑی دیر جم کے خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے بعد ایک اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے نماز کے.